محترم ناظرین، آج میں ایک سچا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں، ایک جادوگر اور ایک خوبصورت لڑکی کا، جس پر جادوگر نے جادو کر کے لڑکی کو پاگل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک خوبصورت لڑکی جو جوان اور پڑھی لکھی تھی، یہ کراچی کے رہنے والے تھے۔ ان کے رشتہ دار انڈیا میں بھی تھے۔ یہ 1947 کو کراچی میں رہ گئے اور ان کے چچا اور باقی رشتہ دار انڈیا چلے گئے۔ 1947 میں بہت سے خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے، اسی طرح یہ خاندان بھی ایک دوسرے سے بچھڑ گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اپنوں کی یاد آتی اور یہ ان کا سراغ لگاتے رہتے کہ اپنوں سے ملنا نصیب ہو جائے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ ہمارا ان سے ملنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ خیر، ان کو اپنے رشتہ داروں کا پتہ چلا کہ وہ انڈیا کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ ان کے دل میں اپنوں سے ملنے کی تڑپ پیدا ہوئی اور انہوں نے انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے کاغذ وغیرہ بنوائے۔ ان کو کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی جدوجہد نے ان کو کامیاب کر دیا اور یہ فیملی انڈیا چلی گئی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے بچھڑے ہوئے کئی سالوں کے بعد ملیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ خوشی ہمارے گلے پڑ جائے گی۔ خیر، ان کی صبح و شام ہر وقت میں دعوت ہوتی اور سب وہاں اکٹھے ہوتے، ایک دوسرے سے اپنا گزرا ہوا وقت شیئر کرتے، اپنے دکھ سکھ سناتے اور لطف اندوز ہوتے۔ ان کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس لڑکی کی چچی اس لڑکی کی ماں سے کہنے لگی کہ آپ کی لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ لڑکی کی ماں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ جب اس لڑکی کی ماں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کیا پتا، ملک کے حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی یہاں انڈیا میں کر دیں گے تو پھر شاید ہم اپنی بیٹی سے نہ مل سکیں، اس لیے ہم اپنی بیٹی اتنے دور نہیں دے سکتے۔ جب اس لڑکی کی چچی کو اس لڑکی کی ماں نے انکار کیا تو اس کو یہ بات بہت بری لگی، اس کے بیٹے کو بھی بری لگی، کیونکہ اس کا بیٹا اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لڑکی کے والدین انکار کریں گے۔ وہ لڑکا اور اس کی ماں بہت مایوس ہوئے اور انہوں نے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے بھی ہو اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے۔ اسی دوران انہوں نے ایک جادوگر کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا اور ایک جادوگر سے ملنے چلے گئے۔ جادوگر بہت نامی گرامی تھا، وہ کام کی گارنٹی دے کر کام کرتا تھا اور خوب پیسے لیتا۔ آخر کار اس لڑکے کی ماں نے ساری بات جادوگر کو بتائی۔ جادوگر نے اپنی رقم بتائی اور کچھ ایڈوانس دینے کا کہا۔ ایڈوانس کے علاوہ جو رقم بتائی وہ کام ہونے کے بعد دینے کا کہا۔ اس لڑکی کی چچی نے اس بات پر گارنٹی مانگی اور ایڈوانس رقم دے کر کچھ تجاویز وغیرہ لیے جو اس لڑکی کو کھلانے تھے اور گھر چلی آئی اور اس بات پر خوش تھی کہ یہ لڑکی اب میری بہو بنے گی۔ خیر، اس لڑکی کے والدین نے کراچی واپس آنے کا پروگرام بنایا کہ کل ہم واپس کراچی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب اس لڑکی کی چچی کو اس بات کا پتہ چلا کہ انہوں نے واپس جانے کا پروگرام بنا لیا ہے
تو اس نے جادوگر کے دیے ہوئے تعویذ اس لڑکی کو کھلا دیے۔ جادوگر نے اس کو ٹائم 1 سال کا دیا ہوا تھا کہ یہ لڑکی خود پاکستان سے بھاگ کر انڈیا شادی کرنے آئے گی تو میں باقی پیسے لوں گا۔ خیر یہ فیملی واپس کراچی آ گئی۔ اس دن سے اس لڑکی کے سر میں درد شروع ہو گیا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ سر کا درد جادو کی وجہ سے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لڑکی کی بیماری بڑھتی گئی۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہو گئے کہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی بیٹی اکلوتی تھی اور ان کی لاڈلی بھی تھی۔ انہوں نے بڑے بڑے ہسپتالوں میں اس کا چیک اپ کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی، حتیٰ کہ لڑکی گھر سے بھاگ جاتی۔ لڑکی پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کو ایک کمرے میں باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کو رکھنے پر مجبور ہو گئے کہ کہیں گھر سے بھاگ نہ جائے۔ ماں باپ دن رات اس کے ساتھ ڈیوٹی کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اسی پریشانی میں ان کا وقت گزرتا۔ ایک پل کے لیے اس کے والدین گھر سے باہر نہ جاتے تھے، لیکن ایک دن لڑکی کے والد جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آئے تو اسے ایک جاننے والا ملا جو کافی ایک دوسرے سے حال احوال پوچھا تو لڑکی کے والد نے اپنی پریشانی بتائی۔ اس بندے نے لڑکی کے والد کو ایک اللہ والے کا بتایا کہ وہ میرے جاننے والے ہیں، میں ان سے آپ کی بیٹی کا ذکر کروں گا۔ اس کا موبائل نمبر لیا اور چلا گیا۔ تیسرے دن وہ اللہ والے کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی تو انہوں نے لڑکی کو چیک کیا اور کہا اس لڑکی کا ٹائم تھوڑا ہے، جادو کا اثر بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس کی موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے گھر جانا پڑے گا۔ خیر اسی دن شام کو وہ بندہ اللہ والے کو لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچا اور اس کا علاج شروع کر دیا، اور اللہ والے نے جب اللہ کا کلام اس پر دم کیا تو لڑکی تھوڑی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے والدین یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ والے نے تعویذات کا اثر ختم کیا اور جو اس لڑکی کو کھلائے گئے تھے، لڑکی اور بہتر ہو گئی۔ رات آدھی گزر چکی تھی، تہجد کی نماز تک اس کا علاج مکمل ہو گیا اور لڑکی مکمل ٹھیک ہو گئی، لیکن کمزوری کی وجہ سے اتنا چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس لڑکی کے والدین بہت خوش ہوئے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، ان کے جگر کا ٹکڑا دوبارہ اپنی حالت میں آ چکا تھا۔ خیر کچھ دن بعد لڑکی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اس کے والدین نے صدقہ خیرات کیا اور اس بندے کا اور اللہ والے کا شکریہ ادا کیا اور اللہ سے معافی مانگی، شکرانے کے نوافل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ محترم ناظرین، یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اللہ ایسے رشتہ داروں سے ہر انسان کو محفوظ رکھے، آمین۔ لوگ اپنی تھوڑی سی خوشی کے لیے دوسرے کا گھر، دوسروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو مجھے سپورٹ کریں تاکہ اس طرح کے مزید سچے واقعے آپ تک پہنچا سکوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی ایسے مریض کا بھلا ہو جائے جو جادو کی زرد میں ہو۔ شکریہ۔